اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم سامعین، میری پیاری بہنوں، ذرا رک کر سوچئے، ہم زندہ تو ہیں لیکن کیا ہم جینا بھی جانتے ہیں؟ آج انسان کے پاس دولت ہے، سہولت ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، مگر سکون نہیں، دل کا اطمینان نہیں، راتوں کی نیند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جینے کے اصول بھلا دیے، ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آج کے اس بیان میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے جینے کے لیے کیا ضروری ہے، زندگی گزارنے کے اصل اصول کیا ہیں۔ یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں، یہ بیان زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد جاننا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری پیاری بہنوں، زندگی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، اپنا مقصد پہچانیے۔ ہم نے زندگی کو نوکری تک محدود کر دیا، شادی تک محدود کر دیا، بچوں تک محدود کر دیا، حالانکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ جس نے مقصد بھلا دیا وہ جیتے جی بھی بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ سے مضبوط تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ زندگی گزارنے کا دوسرا اصول، اللہ سے جڑ جانا۔ نماز، دعا، قرآن، ذکر، یہ سب بوجھ نہیں، یہ تو روح کی غذا ہیں۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دل کا سکون کھو دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حلال و حرام کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ میری پیاری بہنوں، حرام کمائی، حرام نگاہ، حرام تعلق، یہ سب زندگی کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے، جس ہاتھ سے حرام کھایا اسی ہاتھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا اصول، جو اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا۔ صبر اور شکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، خوشی ملے تو شکر، تکلیف آئے تو صبر۔ زندگی میں غم بھی آئے گا، آنسو بھی آئیں گے، لیکن جو صبر سیکھ لیتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں، اور جو شکر سیکھ لیتا ہے وہ ناشکرا نہیں بنتا۔ اخلاق اور تعلقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ زندگی صرف عبادت کا نام نہیں، زندگی ہے نرم لہجہ، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، دل نہ توڑنا۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن زبان سے دل توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آخرت کی تیاری۔ میرے محترم سامعین اور میری پیاری بہنوں، قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتا ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نہ کوئی امیر بچے گا، نہ غریب، نہ بادشاہ، نہ فقیر۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا وقت تو نہیں معلوم مگر آنا یقینی ہے۔ میری پیاری بہنوں، زندگی کا سب سے بڑا اصول یہی ہے، مرنے کی تیاری۔ آج ہم دنیا بنانے میں لگے ہیں لیکن قبر بنانے کی فکر نہیں۔ یاد رکھیے، کفن میں جیب نہیں، قبر میں موبائل نہیں،
نہ بنگلہ جائے گا نہ گاڑی۔ قبر میں اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ ہے عمل، جو ہم نے چھپ کر بھی کیا اور کھل کر بھی کیا۔ نیت جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی رضا جو کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ عقل مندی یہ نہیں کہ دنیا میں آگے نکل جاؤ، عقل مندی یہ ہے کہ قبر میں کامیاب ہو جاؤ۔ آج اگر ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں، گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، توبہ کو ٹال رہے ہیں، تو یاد رکھیے موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ میری پیاری بہنوں، موت برحق ہے، قبر پہلا پڑاؤ ہے، آخرت اصل زندگی ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو آج توبہ کر لے، آج نماز درست کر لے، آج دل صاف کر لے، آج اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ جو شخص آخرت کے لیے تیار ہو گیا اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے جاگ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو تو سمجھ لیں اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ لائک کریں تاکہ یہ بات پھیلے، شیئر کریں شاید کسی کی زندگی بدل جائے، کامنٹس میں لکھیں اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا کرے، اور سبسکرائب کریں چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو۔ یا اللہ ہمیں جینے کا صحیح طریقہ سکھا دے، یا رحمان ہماری زندگی کو قرآن کے مطابق بنا دے، یا رحمان ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما، ہمارے دلوں سے گناہوں کی محبت نکال دے، یا رحمان ہمیں حلال پر قناعت عطا فرما، حرام سے نفرت عطا فرما، یا رحیم ہم سے اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو تو ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دے، یا رب العزت ہماری زندگی کو با مقصد بنا دے اور ہماری موت کو ایمان پر بنا دے، یا رب الکریم ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرما اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔